آئیے ذرا غور تو کریں، 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح، وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا، چہلم کی محفل میں آئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے عرس چہلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ ایک بیٹے کو حکم ہوگا، جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی، جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ
بچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے. ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے, مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے. اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے. ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں, ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, امی مجھے ایک نیکی دے دو, ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو. آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے, اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی, جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, کیا تیاری کی ہے. اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی, لیکن ہم بے عمل نہیں, ہم تو بد عمل ہے. ایک تو با عمل لوگ ہیں, ایک تو بے عمل لوگ ہیں, اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہماری بد عملی. ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے, یہی جرائم بھیجے, یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی, زنا کی گندی پکچریں دیکھی. اللہ اکبر. یہی آخرت کے لیے بھیجا حرام لقمے کھائے, وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے. اللہ اکبر. کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے. کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے, ماں نہیں پہچانے گی, باپ بھاگے گا, دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے, دوست سپورٹ کریں گے, تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں, خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست, پکا دوست. اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں, گہرے دوست, وہ تیرے دشمن بن جائیں. آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا, توجہ کرنا, آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے. آپ خلیل کی بات کرتے ہیں, یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے, کوئی دوستی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل, اور وہ پوچھے کہاں, وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل, وہ چلنے لگے, پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا, اس کو دوست کہتے ہیں. آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے. آپ دوستوں کی بات کرتے, اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا, یعنی پکا دوست. پکا. بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے, وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا, اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں, خواب دکھایا, رکھ دے چھری. خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی, بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی جائے. خلیل اس کو کہتے ہیں. یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے, تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں, یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے. یہ خلیل ہے, یہ خلیل ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج
سے اتر رہے تھے, توجہ کریں, بڑی خوبصورت, معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے. ساتویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے, پوچھا مبارک ہو, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو, مبارک مبارک ہو, مبارک ہو, جائیے. چھٹے پر آئے, بڑی باتیں ہوئی, ملاقاتیں ہوئی, کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت, کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں, ملت موسیٰ پر نہیں. تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے, حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو. تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو, لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں. خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام, فرشتے کام آ جائیں گے, فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا الگ. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں, کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین, اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے ہیں, سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا, تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں, ہمارے افکار کو, ہمارے نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے, بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے, لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, توجہ کریں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے, گناہوں پر تجھے بخش دے گا, تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا, جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے, توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی, جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی, جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے, ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا, وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا, یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں, لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے,
اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون ہیں؟ کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے. شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے. ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا. یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی بڑی باتیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. آج کل کیا ذہن بنائے؟ ذہن یہ بنائے کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا، یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل. شان ہی بات ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے. اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے، چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت. اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو. میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے. ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ. کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا
اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی، قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے، توجہ کریں۔ اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو۔ دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، ہاں، جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ۔ ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم
जहन्नम के मुंह में आग की लगाम को डाल करके उसको खींच करके लाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा वो, क्या हालात होंगे वो। तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त तो पहली मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और जहन्नम के शरारे उठेंगे, जहन्नम के शरारे बुलंद होंगे, तो हालत ये होगी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोग होश में नहीं रहेंगे। जैसे पागलों की कैफियत होती है वो कैफियत होगी। जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मुसलमानों सोचो तो सही, आज कितने सुकून से बैठे हैं। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया उस रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिस मगफिरत का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया उस मगफिरत के लिए क्या मेहनत की। जिस मैदान महशर की कामयाबी के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है उस मैदान महशर के लिए हमने क्या मेहनत की, क्या भेजा। मेरे भाइयों, कितने चैन से बैठे हो, कितने सुकून से बैठे हो। अगर माहिरीन मौसमियात ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे, तूफान आने वाला है, बोलो जलसे में कोई चैन से बैठेगा? तूफान की तैयारी करेंगे। और माहिरीन मौसमियात की पेशिन गोई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और 1000 बार गलत साबित भी हो चुकी है। नादान, अगर लोग पेशिन गोई करें तो तू उसके लिए इतनी तगोदो करता है। अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया, जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐलान हो गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान हो गया है, हम तुम्हें पुल सरात से गुजारेंगे। ये पुल सरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, उसी से गुजर कर जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुल सरात कहते हैं। उसके ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम पर ब्रिज है। मेरे भाई, कैसे गुजरेंगे, किस तरह गुजरेंगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? रातों को गुनाह करके कहे लगाने वालों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह कर करके हंसते हैं अल्लाह उन्हें रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बहुत मोहलत लेकर नहीं आए। कब तक जराइम करोगे, कब तक गुनाह करोगे? मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा सिर्फ पछताओगे। उस वक्त पछताने से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे भड़केंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। उसका तसव्वुर कर लो, उसका ख्याल कर लो। अगर रोटी का लुकमा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? मछली का कांटा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? सर्दी की वजह से सांस न निकले तो क्या हालत होती है? मेरे भाई, उस वक्त हमारा क्या बनेगा जब हमारे सीने से दिल निकलकर हमारे हलक में अटकेगा? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसी पर बस नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। अल्लाह से रहम का सवाल है, अल्लाह से करम का सवाल है। लेकिन जब काबे अहबार ने ये बात कही, फारूक आजम रो रो पड़े, हिचकियां बन गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर इफाका हुआ तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो शरारे इतने बुलंद होंगे, शरारे इतने बुलंद होंगे कि वो शरारों को देखकर अवाम का क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए, अंबिया की शान ये होगी। अब दिल के कानों से सुनना, मैदान महशर के लिए ये तसव्वुर रखने वालों, जो होगा देखा जाएगा। आज ये काबे आबार कहते हैं जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से कहेंगे मौला, आज इब्राहिम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह, आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ, बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी, वो घुटने जमीन पे रख के कहेंगे अल्लाह, आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान।
अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है, इसी पे बस नहीं। फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत गैर हो गई। तो कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह मूसा को जो तू तूर पे बुलाकर राज की बातें करता था, प्यार की बातें करता था, मूसा से जो तू कलाम करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ए मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की सरगोशी करूं, प्यार की बातें करूं। हो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह अकबर, अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अर्ज करेंगे मौला जो तूने मुझे अपना कलीम बनाया और मुझसे प्यार की बातें की मौला, उस कलाम का वास्ता, उस गुफ्तगू का वास्ता आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। मौला मैं किसी के लिए आज कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दे। आज मुझे तेरा गज़ब इतना है कि आज मुझे अमान अता कर। सोचो मुसा, गौर करो, सोचो गौर करो, अपनी रातें कैसे गुजर रहे, अपने दिन कैसे गुजर रहे, हमारा हाल क्या है। वादा करें तो वफा ना करें, हैं? इसी तरीके से हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं। हमारी बेटियां बेपर्दा घूमें, कोचिंग के नाम पर, टीचिंग के नाम पर, क्या क्या नाम पे बेटियां बेपर्दा घूम रही है। बल्कि अल अयाज़ु बिल्लाह, बाप के बाजू में बैठकर सीरियल में बेटी जिना का मंजर देख रही है, बाप के बाजू में बैठकर बेटा भागने भगाने का फिल्म में मंजर। क्या दिन आ गए। सोचो उस दिन को जिसे यौम क़यामत कहते हैं, यौम हिसाब कहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह जैसी हस्तियां घुटने जमीन पे रख के अल्लाह मुझे अमान चाहिए। हज़रत फारूक आज़म की हालत क्या हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन रोते रोते हालत गैर हुई। तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जब ये मंजर लोग देखेंगे तो ये भी देखा जाएगा कि बगैर बाप के कंवारी मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम वो अपने घुटनों को जमीन पे रख कर कहेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस आज अपने लिए अमान चाहता हूँ। ईसा को अमान अता कर दे, अमान दे दे, और कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान होगी। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम को ला करके बैल के नाक में 2 सुराख होते, एक सुराख के बराबर बैल के नाक के एक सुराख के बराबर मशरिक की तरफ का हिस्सा खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे, उनके भेजे खोल खोल कर कानों से निकलेंगे, नाक से बहेंगे। इसे महशर कहते हैं। ये सुन लिया महशर, अब आगे की बात भी सुन लो। जहां इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां मूसा कलीम कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, वहीं ये मंजर लोग देखेंगे कि एक जात होगी, एक हस्ती होगी, वो सर को सजदे में रख कर कहेगी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश चाहता हूं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आका ने क्या कहा? मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को। हम सब खुश हो गए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, 5 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, 10 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है, तवज्जो, जो बेटा जिना करते हुए पकड़ाता है और मजमे में उस बेटे को लाके कहा ये तेरा बेटा जानी है, जानी, तो बाप का सर शर्म से झुक जाता है और वो सर झुका के कहता है ये मेरा बेटा नहीं है, ले जाओ इसको, है ना। बेटा होकर भी ये नहीं कि मुझसे पैदा नहीं हुआ, उसका गैरत का अंदाज कहता है ये मुजरिम मेरा नहीं है। यही है ना, ऐसा ही है। किसी का बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, वो कहता है छोड़ यार वो मेरा बच्चा नहीं, निकाल उसको, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अब आका फरमा रहे
میری امت کو بخش. ہم آقا کے ہیں الحمدللہ, اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں. لیکن ایک بات کہوں, جو حضور کا ہوتا ہے, توجہ کرنا, بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو ہوتا ہے, حضور اس کی رعایت نہیں کرتے. بات دھیان سے سن. وہ رحمت ہے سب کے لیے, رحمت للعالمین. لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے, جیسے ان کی رحمت ہے, بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. بات اینڈ کی طرف جاری, بہت نازک ہے, دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. جس شان کی ان کی رحمت ہے, اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. رحمت ایسی, رحمت ایسی, رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. رحمت, رحمت. بدر, احد, خندق, ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے, کہے جا تجھے معاف کیا. رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل, مجنون, پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا, فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا. یہ رحمت. دشمن آئے تو چادر بچھائی, رحمت. رحمت سب کے ساتھ, لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں, بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں. توجہ کرنا, رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. دو بچے لڑ رہے ہیں, دو بچے لڑ رہے ہیں, ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے. دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. ایسے میں آپ پہنچے, کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا. کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا. کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا. تو جو شریف بچہ ہوگا, جو شریف باپ ہوگا, وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے. گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پڑوسی سے مجھے کیا لینا, پڑوسی سے مجھے کیا لینا. مارنا اپنے کو, ڈانٹنا اپنے کو, ناراضگی کا اظہار اپنے سے. اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں, ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی, ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے ہیں. رحمت سب کے لیے, غیرت اپنوں کے لیے. اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے. حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. ان کو محبوبائے محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے, محبوبائے محبوب رب العالمین. اب سننا, غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان, مومنوں کی امی جان, اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ, دیواروں پر پردے. توجہ, دیواروں پر پردے. دھیان, بہنوں کی بھی توجہ. دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ, چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر لیا, چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے
بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات، میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے چاہوں۔ سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن پہن لے، کس نے جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی، اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بدا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے، کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل۔ سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا، دھیان دینا، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا۔ سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا، کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا؟ تو سوچو، غور کرو، اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر لی، ہائے ہائے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی۔ سیدہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر گئے۔ بابا کا مزاج سمجھتی تھی، بلال کو بلایا، بلال میرے بابا، میری جان، میرے ایمان کی جان، رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے اسی سونے کے کنگن کی وجہ سے۔ کنگن اتارے، یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو، جس سے بابا چہرہ پھیر لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے، واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن آپ غور کرو، گھر جا کے سوچنا، سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے۔ حضور کو شاید ہماری غربت کا خیال تھا، اس لیے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں سونا نہیں دیکھتا تاکہ جب میرے کسی غریب امتی کے بیٹی کے ہاتھ خالی ہوں گے تو باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی غربت سے ناراض نہ ہو، فاطمہ کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن نہیں آئے تو میں تجھے کیسے پہنا دوں۔ بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پیرا بٹھا
बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा ने से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा, मेरी शहजादी, मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई, अब सुनना। जिंदा रहे, जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई, गटरों में फिकवाई, गाने सुने, फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो, हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते हैं उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूँ। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समतो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो, रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे हैं। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए। खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही। कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं। वो
वजूद पे मिट्टी डालें। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं, सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है, मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराए हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे हैं, दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। जब सब चले जाते हैं, एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊंगा। सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो, आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरते मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरते मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया
آپ کی مرضی پہ ہے، رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کریں اور سوچیں کہ میری قبر سے وہ واپس نہیں جانا چاہیے ناراض ہو کر۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج سچی توبہ کریں۔ حضرت قاری عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے پوری زندگی صابر پاک اور غوث پاک کی محبت میں زندگی گزاری، عشق صابر پاک کی شان کا کہ صابر پاک کا دیدار نصیب ہوا، صابر پاک کی شفقتیں نصیب ہوئی، جو صاحب کرامت تھے۔ مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہے، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائخ موجود ہے، اور پھر صاحب مزار موجود ہے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے، آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول ہوئی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول ہوئی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ پتہ ہے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے۔ ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری لطف الرحمان صاحب جو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی برسی بھی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب، ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے؟ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔